ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں kheeri.com اور میں ہوں غفران احمد۔ جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ کم از کم ایک بار اپنے محبوب آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عظمت میں حاضر ہو، اسے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی سنہری جالیوں کی زیارت کا شرف حاصل ہو، اور اس زیارت کے طفیل اللہ تعالیٰ اسے حج کی سعادت بھی نصیب فرمائے۔ یہ ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے، لیکن بس معاملہ یہی ہے کہ جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ انہی خوش نصیبوں میں اس وقت ہمارے ساتھ حاجی نسیم الدین انصاری موجود ہیں، جو ابھی چند روز پہلے ماشاءاللہ حج کی سعادت کے بعد حرمین طیبین کی اس مقدس سرزمین سے واپس ہوئے ہیں اور اس وقت اپنے دولت خانے پر موجود ہیں۔ ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے حاجی صاحب یہی بتائیے کہ یہاں سے جب آپ کی پرواز ہوئی لکھنؤ سے، تو سب سے پہلے آپ مدینہ شریف میں آپ نے لینڈ کیا ہے مدینہ شریف میں؟ جی، سب سے پہلے مدینہ شریف 10 دن رکنے کا موقع ملا وہاں۔ اچھا، 10 دن وہاں قیام رہا ہے؟ 10 دن قیام رہا وہاں۔ اچھا، روضہ پاک سے کتنے فاصلے پر آپ کا ہوٹل یا جہاں بھی قیام آپ کا ہوا تھا؟ العقیق ہوٹل مسجد نبوی کے بالکل جسٹ سامنے ہمارا ہوٹل تھا۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ اچھا، اور وہاں سے جانے میں بس 2 منٹ لگتے تھے۔ اچھا، ایئرپورٹ جو مدینہ شریف کا ہے، ایئرپورٹ سے جو حضور کی مسجد نبوی ہے، وہ کتنے فاصلے پر ہے وہاں سے؟ مشکل سے بس 2-3 کلومیٹر۔ تو ایئرپورٹ سے پھر آپ گاڑی کے ذریعے جو ہے بس سے ہوٹل تک آئے تھے۔ بس سے ہوٹل تک آئے؟ جی۔ اچھا، پھر جی پھر ہوٹل میں سب سارا سامان جو تھا آ گیا تھا گاڑی سے پیچھے، جی، وہ سب اوپر چڑھایا گیا لفٹ کے ذریعے۔ اچھا، پھر اس کے بعد نمازوں کا جب ٹائم ہوا، اذان ہوئی تو نماز پڑھنے مسجد نبوی میں چلے گئے۔ اچھا، تو سب سے پہلے یہ بتائیے کہ ہوٹل میں آپ کا سارا سامان شفٹ ہو گیا، آپ لوگ شفٹ ہو گئے، اس کے بعد میں پھر ہوٹل سے جب حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مسجد نبوی میں حاضری آپ کی ہوئی اور سنہری جالیوں کا دیدار ہوا، گنبد خضرا کا دیدار ہوا، تو جب پہلی نظر پڑی تو کیا احساسات تھے اس وقت؟ پہلی بات تو ہر نماز کے بعد ہم حضور کے دربار میں سلام پیش کرنے ضرور جاتے تھے۔ تو باب السلام نمبر 1 گیٹ ہے۔ جی جی۔ تو بہت گھما کے بھیجتے ہیں، پبلک زیادہ ہوتی ہے اس لیے دوری کر کے بھیجتے ہیں باب السلام گیٹ کے پاس۔ اچھا، تو جیسے ہی باب السلام گیٹ میں داخل ہوئے، پیر رکھا، جی، تو زندگی ایسی لگی کہ خواب ہو گئی۔ اچھا، جس کو ہم جن کے نام کی درودیں پڑھتے تھے آج ہم سامنے ہیں۔ جی، اور بہت اچھا لگا اس باب السلام گیٹ میں جانے کے بعد جب جالیوں کو دیکھا، اور کچھ تصویریں بھی ہم نے لی وہاں۔ اچھا، اور آپ کو بھیجی بھی تھی۔ جی جی جی، ملی تھی۔ تو بہت اچھا لگا۔ مطلب پہلی جو حاضری ہوئی حضور کے روضہ اقدس کے سامنے، مواجہ شریف کے سامنے یا سنہری جالیوں کے سامنے ایک طرح سے کہہ لیجئے، تو ابھی تک جو زندگی ہندوستان میں گزری، یہاں ہمارے وطن میں گزری، یہاں سے ہم ہزاروں میل فاصلے پر جو ہمارے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیار اقدس ہے، وہاں ہم سلام بھیجتے تھے حضور کی بارگاہ میں۔ یہی سوچتے تھے کہ دور سے راتوں میں پڑھتے تھے، پڑھ کے درود سو جاتے تھے، آج بالکل سامنے کھڑے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے۔ تو کچھ دیر کے لیے تو یہ ہوا ہوگا کہ کچھ اچنبھا سا، یہ روحانیت بدل گئی، بالکل ایسا لگا جب ہم روضہ مبارک کے پاس پہنچے ہیں۔ اچھا،
حضور کو سلام عرض کیا. سلام پیش کیا اچھا اور ہاتھ اٹھا کے دعائیں بھی ہم نے مانگی. اچھا. حالانکہ منع کرتے ہیں وہاں کے اچھا پولیس والے جو ہیں, جو وہاں پہ سیکیورٹی کے لوگ ہوتے سیکورٹی ہیں. کے لوگ ہیں, جی لیکن تمام لوگ مانگا کرتے ہیں. جی جو مانگنا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ مانگ لیتے ہیں جی جی بے شک. محبتوں میں. جی جی کوئی کتنا بھی منع کرے, جی اب سارے لوگ ایک طرف خوشی ہوتی ہے, ایک طرف آنسو بھی ہوتے ہیں بے شک. کہ ہم ایسی جگہ پہ کھڑے ہیں. جی جی آج اللہ نے موقع دیا اور ہماری دعا یہی ہے کہ اللہ آپ کو بہت جلد بلائے آمین آمین اور سارے مومنین کو یہ موقع دے. آمین. 10 دنوں تک مدینہ شریف میں آپ کا قیام رہا. جی 10 دنوں میں روزانہ آپ کی حاضری ہوتی تھی. جی لگ بھگ ہر نماز کے بعد, ہر نماز کے بعد ہم ماشاء چلے اللہ جاتے تھے مواجہ شریف کے سامنے. جی جی اچھا وہ دور گھوم کے ہی جانا پڑتا ہے. اچھا. چونکہ شروعات میں جب فلائٹ کا آغاز ہوا ہے یہاں سے ہندوستان سے, تو جو شروعاتی فلائٹس تھیں انہی فلائٹ کے ذریعے آپ گئے ہیں. تو جس وقت آپ گئے ہیں اس وقت حاجیوں کی تعداد کم ہی تھی, اس وقت کم تھی, اس لیے آپ کو بہت آسانی کے ساتھ تمام زیارتیں ہو رہی ہوں گی. اچھا. تو مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے کتنے دن آپ کو میسر آئے؟ 40 نمازیں یا 40 نمازیں. 40 نمازیں. جی ریاض الجنہ میں ریاض الجنہ میں تو پوچھو مت کہ اللہ کا خاص کرم رہا ہم پر, جی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم بے شک بے شک رہا بے شک. کہ وہ ایک ایپ نسخ تھا جی جی. جو اس پہ لوڈ کر کے اچھا. آن لائن کرنا پڑتا تھا. جی جی تو ایک بار تو ہم آن لائن کر کے تینوں لوگ پہنچے, جی جی. تو 5 منٹ کا ٹائم دیتے تھے, وہ نماز پڑھو نکلو. اچھا. اور دوبارہ ہمارا جی. خادم کے ذریعے سے سارے لوگ ہوٹل والے پہنچے, سب کو خادم لے کے زیارت کروانے جاتے ہیں. جی جی تو جب ہم پہنچے وہاں تو مغرب کا ٹائم ہو گیا تھا. تو جب مغرب کا ٹائم ہوا تو وہاں پھر افطار بھی ہوئی. اچھا ماشاء اور اللہ. پھر نماز کا بھی موقع ملا پڑھنے کا. اچھا. تو 2 بار ہم کو ملا, اور دوبارہ میں تو 1.25 گھنٹہ لگ بھگ ہم کو ٹائم مل گیا. اچھا جی ماشاء اللہ. ویسے تو 5 منٹ 10 منٹ کے بعد نکال دیتے تھے. اچھا. تو یہ اللہ کا کرم رہا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبتیں دل میں تھی وہ ہم کو اتنا موقع دیا کہ 1.25 گھنٹہ لگ بھگ ہم کو موقع ملا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جالیوں کے پاس بیٹھنے کا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور دعائیں کرتے رہے. اچھا. جب حضور کی بارگاہ میں حاضری ہوتی ہے کسی بھی حضور کے جو عاشق ہیں, جو حضور کے واقعی سچے عاشق ہیں, تو وہ بھول جاتے ہوں گے سب کیا دنیا داری اور یہاں کی تو یاد ہی نہیں آتی ہے. اچھا. بس جب ہوٹل پہ پہنچتے ہیں تو شام کو یاد کچھ آتی ہے. اچھا. ہاں. اچھا ایک چیز اور یہ بتائیے کہ مدینہ شریف میں گھومنا پھرنا بھی ہوتا ہوگا, جسے جب نماز سے فارغ ہوتے ہوں گے حضور کی بارگاہ میں حاضری کے بعد مدینہ شریف کی گلیوں میں, تو یہ احساس نہیں ہوتا ہوگا کہ ان گلیوں سے ہمارے محبوب آقا کا گزر ہوا ہے, ان کے قدم ناز اس پہ پڑے ہیں, اور حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا ارے سر کا موقع ہے وہ جانے والے. یہ محبت کرنے والے جو لوگ ہیں وہ یہ بات ضرور سوچتے ہیں. اچھا. کہ آپ یقین کریے کہ ہم جب تھوکنا ہوتا تھا تو ہم سوچتے تھے کہ کس جگہ پہ تھوکیں کہ یہ تو حضور کا مدینہ ہے, دیار ہے, اور کس گلی سے نکلے ہوں. جو آپ نے کہا یہ میں سوچتا تھا وہاں. اچھا. میں تھوکتا نہیں تھا وہاں پہ کہیں. اللہ اکبر. بے شک صحیح بات. اتنی محبتیں ہیں اور اتنا احترام میں نے کیا ہے کہ وہاں تو احترام لوگ کم کرتے ہیں, وہاں کے لوگ بھی کم کرتے ہیں, لیکن یہاں کے انڈیا کا جو مسلمان سنی ہے وہ کچھ زیادہ ہی کرتا ہے ماشاء اللہ. تو میں تھوکتا بھی نہیں تھا کہیں کسی. اچھا کرنا بھی, چونکہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ہی ارشاد فرمایا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا, اپنے محبوب کے لیے کہ میرے محبوب کی عزت کرو, ان کی تعظیم کرو, ان کی توقیر کرو. تو بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر ہمیں کرنا بھی چاہیے, اور یہی ہمارا ایمان بھی ہے. اچھا مدینہ شریف کے اور جو خاص زیارتیں ہیں ان میں کیا کیا, کہاں کہاں گئے, کن کن زیارتوں کی سعادت ہوئی آپ کو؟ مسجد گمامہ
ابو بکر صدیق، اور نام کچھ یاد ہیں، جی کچھ جی بھول گئے ہیں۔ اچھا ایک گمامہ مسجد ہے جہاں پر ایک عمرے کا ثواب ملتا ہے، 2 اچھا ماشاء اللہ، رکعت نفل پڑھنے کا۔ اچھا تو ہم 2 بار یہ شرف حاصل کیا، جی 2 بار وہاں گئے نماز پڑھنے کے لیے، تو 2 بار عمرے کا۔ جنت البقیع گئے؟ جنت البقیع فجر کے بعد کھلتا ہے اچھا گیٹ، تو جنت البقیع گئے تھے، ٹہلے تھے وہاں۔ اچھا بہت بڑی ایریے میں بنا ہے جنت البقیع، جی۔ بہت خوبصورت منظر لگتا ہے۔ ناظرین، جنت البقیع مدینہ منورہ کا وہ قبرستان ہے جہاں ہزاروں کی تعداد میں صحابہ اکرام ہیں، اور حضور کی اہل بیت کے نفوس قدسیہ بھی وہاں آرام فرما ہے، اور خاص طور سے سیدہ طیبہ طاہرہ بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا اور ان کے شہزادے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تمام ہزاروں کی تعداد میں صحابہ اکرام وہاں پر آرام فرما ہیں۔ تو ایک بہت بڑی، ایک طرح سے ہمارے لیے وہ بہت بڑی عظیم زیارت گاہ بھی ہے، تو جو جاتا ہے حاضر ہوتا ہے وہاں پر۔ اس کے علاوہ اور کوئی زیارتیں بہت کے تو ذہن سے میں نام نہیں ہوں گے۔ طائف شریف گئے تھے۔ اچھا طائف گئے تھے؟ جی اچھا طائف شریف ٹھنڈا علاقہ ہے، اچھا اور وہاں سب سے پہلے مینار کی مسجد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اچھا اس کی زیارت کی ہم نے۔ اچھا تو پہلا مینار انہیں کی مسجد کا بنا تھا۔ جی جی پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مسجد کی زیارت کی، اور جب کفاروں نے پتھر چلائے تھے جی جی تو زخمی ہو گئے تھے آپ جی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تو جس باغ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے انگور کے گچھے پیش کیے گئے تھے، اس باغ کی بھی ہم نے زیارت کی۔ اچھا ماشاء اللہ، جی۔ ماشاء اللہ۔ اور وہ پتھر جس کا اشارہ کیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، جی وہ طائف شریف میں بھی ہے جی ہی ہے، تو اس کی بھی زیارت کی۔ وہ پتھر بہت ہیوی پتھر ہے جو اچھا۔ ایسے ہی رکا ہوا ہے، اچھا ہلکے سے اشارے پہ رکا ہے۔ اچھا یہ بتائیے کہ چونکہ بہت بڑا ویڈیو ہو جائے گا، اس لیے ہم مختصر یہ بات کر رہے ہیں، اور ناظرین ہم خاص طور سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ ہم وہاں کی حکومت کے انتظامات، جیسے بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ وہاں کی حکومت کے انتظامات کیا تھے، تو ظاہر سی بات ہے کہ جب حج کا سیزن ہوتا ہے تو حکومت کی یہ ذمہ داری بھی بنتی ہے انتظامات کرنا، چاہے وہ مدینہ طیبہ کی مقدس سرزمین ہو یا مکہ المکرمہ کی مقدس سرزمین ہو، یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ تو ہم انتظامات کے بارے میں کچھ نہیں پوچھتے ہیں، ہم تو صرف یہ کہ جو احساسات ہیں، جو ایک مسلمان پوری زندگی وہ اپنے دل میں ایک تمنا لیے، خواہش لیے بیٹھا رہتا ہے کہ کاش کے حضور کے دیار کی حاضری نصیب ہو جائے، اور اس حاضری کے طفیل حج کی سعادت نصیب ہو جائے، تو ہم انہی باتوں کو لے کر حاجی صاحب سے، حاجی نسیم الدین انصاری صاحب سے بات کر رہے ہیں۔ تو پھر مدینہ شریف میں جب 10 دن ہو گئے آپ کے مکمل، مدینہ شریف سے جب آپ آخری سلام حضور کی بارگاہ میں کرنے پہنچے تو اس وقت کیا کیفیت تھی؟ اس وقت دل بھر آیا تھا ہمارا، اور روتے ہوئے، آنسو نکلتے ہوئے اور سلام کرتے ہوئے کہ دوبارہ پھر یا رسول اللہ پھر موقع دے دینا کہ اب کس عمرے کے لیے آ جائیں، یہ دعائیں جو مانگی ہم نے، وہاں تو بار بار دل کرتا ہے جانے کو، اور دل بھر آیا تھا۔ اچھا ایک چیز اور بتا دیں کہ حاجی نسیم الدین انصاری صاحب کے ساتھ میں ان کی شریک حیات میری چھوٹی بہن وہ بھی تھیں، اور ان کی خوش دامن یعنی ان کی ساس صاحبہ وہ بھی تھیں۔ تو پھر مدینہ شریف سے پھر آپ مکہ شریف آئے، اور مکہ شریف میں کتنے دنوں کا قیام رہا؟ اب 46 دن میں 36 دن کا لگ بھگ رہا، 35 دن، اچھا 46 دن کا سب تھا، جی جی۔ تو 36 دن مکہ وہاں شریف گئے۔ میں کون کون سی خاص کچھ زیارتیں؟ مکہ شریف میں غار ہیرا دیکھا تھا، اچھا ماشاء اللہ۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جہاں فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ شادی ہو کے گئی تھی، اچھا مکان وہ گھر آپ کا مکان دیکھا، ماشاء اللہ۔ اور تب اچھا یہ بتائیے جب کعبۃ اللہ شریف کو پہلی بار دیکھا، یہ بھی ہے کہ جب پہلی نظر جائے تو
جو بھی دعائیں کی جائیں وہ مقبول ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ کعبۃ اللہ شریف پر وہاں جمال ہے مدینہ منورہ میں، یہاں جلال ہے جی جی مکہ شریف میں، تو کعبۃ اللہ شریف پر جب پہلی نظر گئی تب کیا اس وقت احساس ہوا؟ سب سے پہلے تو ہماری زبان سے اللہ اکبر نکلا تھا، سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد کیفیت تو بدل گئی تھی دیکھتے ہی دیکھتے، بس یہی کیونکہ وہ نکلا تھا۔ کعبہ وہ کعبہ ہے جس کا طواف ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، اور اس میں جو حجر اسود ہے وہ حضور کے دست مبارک سے نصب ہوا تھا۔ جی، تو پھر پہلی نظر کے بعد میں احساسات؟ بس یہ کہ دعائیں اپنے لیے اور اپنے خاص لوگوں کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے دعائیں کی کہ سب کے دل کی ہر نیک خواہشیں یا اللہ پوری کر دے، جتنے میرے مومن بھائی ہیں، اس کے بعد میرے دل کی ہر نیک خواہشوں کو پورا کر دے۔ اور اس کے علاوہ کیا؟ اچھا، حضور کا جو وہ گھر مبارک جو لائبریری بنا دیا گیا ہے جہاں حضور کی ولادت ہوئی، جی تو اس کی زیارت ہوئی؟ جی، اس کی بھی زیارت، وہ صفا مروہ کے پیچھے سائڈ میں ہے، اچھا، لائبریری بنا اب تو لائبریری بنا دی گئی ہے۔ جی جی۔ اچھا، تو باقاعدہ ماشاءاللہ پھر طواف بھی آپ نے کیے، اور زیارت جیسے جبل نور ہے، جی جبل رحمت ہے، جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ عرفات میں ہے، جی جی، تو جبل رحمت پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 گھنٹے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی تھی سبحان اپنی اللہ، امت کے لیے۔ سبحان اللہ۔ وہاں پہ بھی ہم زیارت کرنے گئے تھے حج سے پہلے، جی جی، اور لگ بھگ 20-22 زیارتیں تھیں، نام بھول گئے ہیں ہم زیارتوں کا، تمام زیارتیں ہوتی ہیں۔ اچھا، تو پھر اب ہم آتے ہیں اس پر کہ جب حج کے جو ارکان خاص ہوتے ہیں، جس میں رمی جمرات ہے، عرفات کے میدان میں ٹھہرنا ہے، مینا، قربانی، تمام یہ جو ہوتے ہیں وہ مخصوص دن جو ہوتے ہیں، تو اس میں ایک طرح سے بڑی مشقت ہوتی ہے، جو عبادتیں ہوتی ہیں اس میں بڑی مشقت ہوتی ہے، تو وہ دن کیسے گزرے پھر؟ ہوٹل سے ہم لوگوں کو مینا لے جاتے ہیں بس والے، اچھا، اور مینا سے پھر عرفات، جی حج کے دن عرفات میں جبل رحمت پر لوگ چڑھ جاتے ہیں، سب پورا گھر جاتا ہے پہاڑ، جی، وہاں دعائیں مانگتے ہیں، اور دھوپ میں ہی نماز پڑھی جاتی ہے، اچھا، اور دھوپ میں ہی کھڑے ہو کے دعا مانگتے ہیں، سب لوگ رو رو کے سب دعا مانگتے ہیں، اور بہت مارا ماری ہوتی ہے اس دن، سارے حاجی اس وقت ہوتے ہیں، وہیں اکٹھا ہوتے پوری ہیں، دنیا بھر سے جو لوگ گئے ہوئے ہوتے ہیں۔ پھر مغرب کے ٹائم عرفات چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اچھا، یہ بتائیے کیسا منظر لگتا ہوگا، ساری دنیا کا مسلمان، تمام پوری دنیا کے گوشے گوشے سے پہنچتا ہے، لاکھوں کی تعداد میں، ایک عجیب روح پرور جو ایک منظر ہوتا ہوگا۔ ہم یہ سوچ رہے تھے کہ حشر کا میدان یہی ہوگا، آج تو یہ حالت ہے کہ وہ تو محشر کے دن کیا ہوگا یہاں پہ۔ اچھا، گرمی بھی بہت زیادہ رہی، کچھ واقعات بھی ہو گئے، حالانکہ ہم ان پر بہت زیادہ فوکس نہیں کرنا چاہیں گے کہ کیا واقعات ہوئے، وہ سبھی کو معلوم ہے، بہت زیادہ ٹمپریچر تھا، اور خاص طور سے جب حج کے خاص ارکان ادا ہو رہے تھے تو بہت زیادہ ٹمپریچر تھا، اور تمام حاجی صاحبان، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کو تو اپنے سائے میں آرام ہی سے لائے، ہیلے بہانے والوں کو یہ راہ ڈر کی ہے۔ تو تمام یہ جو مشقتیں بھی وہاں کی ہیں، جو وہاں کی ایک طرح سے ہم زحمت نہیں کہیں گے لیکن ایک زحمت ہی لفظ استعمال کرتے ہیں، تو وہ سب ایک رحمت خداوندی ہے وہاں، ایک طرح سے کہا جائے۔ وہاں کا تو ہر لمحہ، ہر موسم، ہر سیزن، چاہے گرمی ہو، بارش ہو، بارش بھی ہوئی۔ دوسرے دن جب ہم کنکری مارنے گئے ہیں تو 5 منٹ کے لیے بارش ہوئی، پھر رک گئی۔ اچھا، کنکری مارنے میں پھر وہ ہوتا ہے کہ کنکری مارنے میں بہت زیادہ رش ہوتا ہے، اب کچھ سسٹم شاید کچھ بدل دیا ہے تو کوئی بہت زیادہ پریشانی تو نہیں ہوتی ہے؟ راستوں کو ڈیوائیڈ کر دیا ہے۔ اچھا، وہ ہیلی کاپٹر 2 اڑا کرتے ہیں، وہی کانٹیکٹ میں رہتے ہیں، اور وہ بتاتے ہیں کہ ادھر بھیڑ ہے تو ادھر کا راستہ ادھر کو مطلب بھیجیے، ادھر سے ادھر، جو بھی وہ بات کرتے ہوں جی جی، تو وہ بانٹتے ہیں پبلک کو،
कुछ इधर से, कुछ दूसरे रास्ते, कुछ तीसरे रास्ते से, तो कंकरी मारने में जाने में कोई दिक्कत नहीं है। अब अच्छा। वो आसानी से मार के आ जाते हैं। अब वो वहाँ दिक्कत नहीं, बस जो धूप में पैदल चलना पड़ता है उसमें पानी का इंतज़ाम कुछ लोग वहाँ के आवाम कर देती है, जो सवाब के तौर पे बांटते हैं आके। बाकी वहाँ गवर्नमेंट का कोई पानी का ख़ास इंतज़ाम नहीं था। वो आम लोगों में से कोई जिसने चाहा उसने जो है कर दिया। तो कुछ इस तरह की बद इंतज़ामिया, हालांकि उनकी शिकायत बहुत हुई, सोशल मीडिया और मीडिया के ज़रिए भी ये चीज़ें सामने आई कि ख़ास दिनों में जो हज के ख़ास दिन हैं उनमें कुछ बद इंतज़ामिया हुई, जिसकी वजह से खैर तो हमारा मकसद तो सिर्फ़ ये था हाजी साहब से बात करने का कि वहाँ का जो रूहानी पुरकैफ मंज़र है उसके बारे में, ख़ास तौर से काबतुल्लाह शरीफ की ज़ियारत, हुज़ूर के रोज़े अक़दस की ज़ियारत और दीगर जो मकामात मुक़द्दसा हैं उनकी ज़ियारत। आखिर में हाजी साहब ये बताइए, चूँकि तवील हो जाएगा और आपकी तबीयत अभी थोड़ी सी नासाज है, तो ये बताइए आखिर में कि वापसी आपकी जब हुई तो फिर मक्का शरीफ से जद्दा आए हैं आप? जी, मक्का से जद्दा आए हैं। अच्छा, तो जब आखिरी तवाफ़ वग़ैरह करके आना होता है, कैसे क्या होता है? तवाफ़ ज़ियारत भी होता है जी, और तवाफ़ बिदाई भी होता है। अच्छा। तो तवाफ़ बिदाई करके आए थे, तब तो हम बहुत रोए थे। अच्छा, कि अब ज़िंदगी में अल्लाह बार बार ये मौका दे जी कि हाज़िरी हो ऐसे मुक़द्दस मकामात की, लेकिन एक दिल में ये ख़्याल तो होता होगा कि शायद हो सकता है हम कि मुड़ मुड़ के काबे को देख रहे थे बार बार इंशाअल्लाह। कि अल्लाह फिर मौका देना। जब आदमी जाता है तो उसको ऑटोमेटिक ख्वाहिश दोबारा जाने की होती है वहाँ, अच्छा कि फिर मौका मिल जाएगा अल्लाह। अच्छा। हाँ, तो नाज़रीन, हमने कुछ बातें हाजी नसीमुद्दीन अंसारी साहब से की और वीडियो की तवालत की वजह से हमने मुख्तसर तौर पर बात किया है, और इसलिए कि हमारे जैसे लाखों करोड़ों लोग हैं जो अभी तक उस मुक़द्दस सरज़मीन पर हाज़िर नहीं हो पाए हैं। अल्लाह सभी को हुज़ूर के रोज़े अतहर की हाज़िरी नसीब फ़रमाए और इस हाज़िरी के तोफ़ैल हज की सआदत नसीब फ़रमाए। और भी जो कुछ यहाँ से हाजी साहिबान गए हैं लखीमपुर खीरी से, हम उनसे भी इंशाअल्लाह बात करने की कोशिश करेंगे।